شہر قائد میں موسم کے بدلتے تیور، گرمی کے ڈیرے، سورج کا پارا ہائی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ، موسم ابر آلود، بادلوں کے ڈیرے، ہوا میں نمی کا تناسب 75% ریکارڈ کیا گیا، جنوب مغرب سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ عید سے پہلے قربانی کے جانوروں کی خریداری کا آج آخری روز، منڈیوں کی زینت بنا ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار، کسی نے بکرا خریدا، کسی نے بیل، کوئی اونٹ کا خریدار۔ بچھڑے اور دمبے توجہ کا مرکز، بکرے 50,000 سے 2.5 لاکھ میں فروخت، بیل اور بچھڑے کی 1.5 لاکھ سے 8 لاکھ روپے تک ڈیمانڈ۔ جانوروں کی قیمتوں پر خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ۔ جانور خریدنے کے بعد شہریوں کو نئی پریشانی، جانور خریدنا آسان، گھر پہنچانا بڑا مشکل بن گیا۔ منڈی سے گھر تک کا سفر مہنگا، شہریوں کا خرچہ دگنا، گاڑی والوں نے کرایہ آسمان پر پہنچا دیے، پہلے 3 سے 4 ہزار اور اب 7 سے 8 ہزار روپے کرایہ۔ عید سے پہلے جانوروں کا بناؤ سنگھار، ہر شہری کا اپنا اپنا انداز، کسی نے بکرے نہلائے، کسی نے بیل سجائے، بکرے کی سروس 300، بیل کی 500، اونٹ کی 800 روپے۔ جانور صاف ستھرے، مالکان بھی خوش، جانوروں سے سجی گرین سٹریٹ شہریوں کے لیے فیملی فیسٹیول بن گئی۔ اپنوں میں عید منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو روانگی، بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ گیا۔ راولپنڈی کے لیے کراچی سے عید اسپیشل ٹرین روانہ، کراچی کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کا غیر معمولی رش۔ اسپیشل ٹرین تو ابھی آ رہی ہے، ابھی بیٹھیں گے بعد میں پتہ چلے گا۔ پہلی تو بیٹھے، ریلوے تو پہلے تو صحیح نہیں تھا، ابھی دیکھیں گے ابھی کیا ہے۔ ٹرائی کریں گے کیسی لگتی ہے، پہلی دفعہ جا رہے ہیں، فرسٹ ٹائم۔ جی کرتی رہتی ہوں، مائکے آئی ہوئی تھی، اب سسرال جا رہی ہوں۔ نہیں، اسپیشل ٹرین پہ میں فرسٹ ٹائم میں سفر کر رہا ہوں، زیادہ تر ایکسپریس وغیرہ پہ کرتا ہوں۔ تو پہلے میں نے بکنگ کروائی تھی دوسری ٹرین کی، لیکن وہ ضائع ہو گئی میری ٹکٹ ہی، میں آ نہیں سکا ٹائم پر۔ تو ابھی یہ اسپیشل میں نے آن لائن ہی کروائی تھی بک، تو دیکھتے ہیں اب کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے اس پر۔ عید الاضحیٰ کے لیے کراچی پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے خصوصی پلان تشکیل، شہر بھر میں اضافی نفری کے ساتھ خصوصی پکٹس قائم۔ عید ڈیوٹی پر 18,646 پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ کھالوں کی کلیکشن پوائنٹس پر 2,604 سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹیاں انجام دیں گے۔ کھالیں چھیننے کے واقعات کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات۔ سوئی سدرن گیس کا عید کے لیے خصوصی شیڈیول جاری، چاند رات 26 مئی کو گیس رات 12 بجے تک دستیاب رہے گی۔ عید کے تینوں دن صبح 7:30 سے رات 12 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ جمعہ 29 مئی کو گیس سپلائی رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے خصوصی انتظامات مکمل، 30 مئی سے گیس سپلائی کا پرانا شیڈیول بحال ہو جائے گا۔ پپریتا گلشن حدید 5 MGD واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح، 500 ملین سے 4 کلومیٹر نئی پائپ لائن کی مکمل۔ اسکیم سے گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن کے 5 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ میئر کراچی کا گلشن حدید ملیر کے باسیوں کے لیے مزید خوشخبریوں کا اعلان، شارائے بھٹو کو کراچی کے باسیوں کے لیے گیم چینجر منصوبہ قرار دیا، بولے منافقین حسد کرتے رہیں، ہم کام کرتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں بہتری کا سفر جاری رہے گا۔ پولیس افسران کے تقرر و تبادلے، تعیناتی کے منتظر ڈاکٹر فاروق رضا SSP سٹی تعینات، محظور علی سٹی ڈسٹرکٹ کے اضافی چارج سے سبکدوش، عارف عزیز سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈسٹرکٹ تھیپا کر مقرر، SSP ڈسٹرکٹ عمرکوٹ اضافی چارج سے سبکدوش، نوٹیفیکیشن جاری۔ بھی بات نہیں کر سکے گا اگر اس طرح کا رویہ رکھا۔ میں کھڑا ہوں یہاں پہ، ان کو نہیں بٹھانا۔ آپ روما صاحب بیٹھیے، آپ بیٹھ جائیے، بتافی صاحب بیٹھیے، آپ پلیز بیٹھے آپ پلیز بیٹھے۔ فاروق اوان صاحب، ان کو بٹھائیں۔ کراچی میں پانی بحران سنگین، سندھ اسمبلی میں MKM پاکستان کا احتجاج، MKM اراکین کا اجلاس میں شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان میں ہنگامہ۔ غیر سنجیدگی پر ڈپٹی اسپیکر برہم، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا میری آواز دبانے کی کوشش کی گئی تو ہم کسی کو بولنے نہیں دیں گے۔ جمیل سومرو نے کہا اپوزیشن لیڈر کی آواز کوئی بند نہیں کر رہا۔ ضیاء الانجار بولے علی خورشیدی نے جو لفظ بولے وہ حذف کریں، اگر اس طرح بات ہوگی تو ماحول خراب ہوگا۔ کراچی میں پانی نہیں، پانی کے لیے دعا کی جائے، جمال احمد کا طنز۔
صوبائی وزیر داخلہ نے کراچی میں پانی نہ ہونے کا دعویٰ غلط قرار دیا. کہا پانی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. K4 کے بغیر پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پانی وانی پہ کام ہو رہا ہے اور جو ہلکا ان کو قرآن اندازی میں ملا ہے وہ آلریڈی ہمارے اس پہ ہے اور پورا کراچی ہمارا ہے. اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مختلف ان کو, لیکن آلریڈی جو اس طرح سندھ اسمبلی میں تنزیہ جملوں کا تبادلہ, ماحول گرم. ایوان میں قرآن اندازی, فارم 47 پر جملے بازی, ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے متنازع لفظ حذف کرنے کی رولنگ. محمد فاروق کا 36 انچ سیوریج لائن سے علاقے میں تالاب بننے کا انکشاف, کام جاری ہے, جلد مکمل کریں گے. ناصر حسین شاہ کی یقین دہانی. منگو پیر میں جلد 9 اسکیمیں مکمل کرنے کا دعویٰ. سجاد علی بولے لیاری میں سیوریج کا مسئلہ سنگین ہے. ناصر حسین شاہ کا لیاری کے لیے 25 ارب کے پیکج اور 5 ارب کے منصوبوں کا دعویٰ. ہمارا 30 ڈایا کا کام تھا سر, اس کو مکمل کر دیا گیا. اور اس وقت سر دیگر جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, کوئی 9 کے قریب جو اسکیمز ہیں, خاص طور پر انہی کے ایریا میں اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں, وہ صرف ان کا پروسیس ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے اور ان کی بہت ساری اسکیمیں سر اس میں آئیں گی. چند دنوں میں پوری دنیا کو خوشخبری ملے گی. خطے میں امریکہ ایران جنگ بندی میں فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا. شجیل انعام ایمن نے کہا شاہراہ بھٹو عوام کے لیے عید کا بڑا تحفہ ہے, عوام کو کھوکھلے نعروں اور انتشار کی ضرورت نہیں. سینئر صوبائی وزیر کی اپوزیشن کو نفرت انگیز باتوں سے گریز کیا. جیکب آباد میں پسند کی شادی پر گاؤں نظر آتش کرنے کی مذمتی قرارداد منظور. عامر صدیقی نے کہا متاثرین کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. ضیاء الانجار کا متاثرہ افراد کے نظر آتش گھروں کے لیے معاوضہ دینے کا وعدہ. ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ منگوا لی, ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے. ایوان میں ایک طرف ترقیاتی منصوبوں اور گورننس پر گرما گرم بحث, دوسری طرف متعدد قراردادیں منظور. سنت سائی سعد رام کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. انسٹیٹیوٹ آف ریپروڈکٹیو ہیلتھ بل کراچی منظور. سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. کراچی کے نام پر سیاست یا نیا تنازعہ. کراچی کو صوبہ بنانے کی بحث نے سیاسی ماحول پھر گرما دیا. ایم کیو ایم کی کراچی کو صوبہ بنانے کی مہم پروپیگنڈا قرار. امداد پتافی کا تقسیم کی سیاست مسترد کرنے کا اعلان. کہا کراچی کو الگ نہیں, پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. ریبیز کے خلاف سندھ حکومت متحرک. ریبیز سے اموات ناقابل قبول قرار. سندھ میں ریبیز کے خلاف ہنگامی حکمت عملی, ویکسین اور علاج یقینی بنانے کا فیصلہ. 20 اضلاع میں کتوں کی نسبندی بندی اور ویکسینیشن مہم. سندھ بھر میں مہم شروع ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ کا 2 ٹوک اعلان. کہا کسی شہری کو ویکسین یا بروقت علاج نہ ملنے سے جان نہیں گنوانی چاہیے. عراق سے پاکستان کا براہ راست فضائی سفر 86 دن بعد بحال. بغداد سے عراق ایئر کی 28 فروری کے بعد پہلی پرواز کی کراچی پہنچ گئی. کراچی سے پرواز AI 410 مسافروں کو لے کر بغداد روانہ ہوئی. پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل. FPCCI میں کیک کاٹ کر جشن منایا گیا. کنوینئر FPCCI شوکت جیلانی نے کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. پاکستان اور چین کے درمیان $7 ارب کے MOU پر دستخط ہوئے. کبھی بھی ایسا ہارڈ وقت آیا تو چائنا نے ہمارے ساتھ اس رشتے کو مزید مضبوط کیا. آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب چائنا کے اندر ہیں اور چائنا مکمل طریقے سے پاکستان کی ہر طرح کی سپورٹ, انفراسٹرکچر ہوا, ہر طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں. آج ہمارا 7 بلین کا الحمدللہ چائنا سے MO سائن بھی ہوا ہے. سونے کی قیمت میں اڑان, عام آدمی حیران. عالمی بازار میں سونا $4,554 فی اونس پر جا پہنچا.
فی تولہ سونا 4,77,762 روپے پر پہنچ گیا. فی تولہ چاندی کی قیمت 8,270 روپے ہو گئی. ایران امریکہ جنگ بندی کی خبر. سٹاک مارکیٹ ہوئی بہتر. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس کا بڑا جمپ. مارکیٹ میں 3800 سے زائد پوائنٹس کی تیزی. انڈیکس 1,71,725 کی سطح پر بند ہوا. کوکین کوئین انمول عرف پنکی کیس میں نئی پیش رفت. ناقص تفتیش اور غفلت کا انکشاف رپورٹ ریکارڈ کا حصہ. ملزمہ اور ساتھیوں کی گرفتاری ایک ہی فلیٹ سے ظاہر. منشیات برآمدگی کی تفصیلات پر عدالت میں سوالات. 4 روز بعد بھی ایک جیسی برآمدگی. تفتیش پر اعتراضات. انسدادی دہشت گردی سے سائبر سیکیورٹی تک نئی ٹریننگ گائیڈ متعارف. جدید پولیسنگ کا نیا باب. سیکیورٹی ٹریننگ ہینڈ بک کا آغاز. ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود احمد نے صدر پاکستان کو ہینڈ بک پیش کی. وی وی آئی پی پروٹوکولز پر مشتمل ہینڈ بک تربیتی اداروں میں رہنمائی فراہم کرے گی. ہینڈ بک پولیس ٹریننگ کے نظام میں اہم پیش رفت ہوگی. ماہرین کی رائے. ایرانی تیل سمگلنگ پر خطرے کی گھنٹی. مقامی آئل انڈسٹری بحران میں. سمگل شدہ ایرانی ڈیزل کی کھلے عام فروخت سے آئل مارکیٹ ہل گئی. 5 آئل ریفائنریز کا اوگرا کو خط. تیل سمگلنگ پر تشویش کا اظہار. لکھا تیل فروخت نہ ہونے سے سٹوریج بھر گئے. اگر ریفائنریز رکی تو بحران بڑھے گا. ملک خدا بخش کا حکومت سے سمگلنگ پر فوری ایکشن کا مطالبہ. چلڈرن اسپتال معاہدہ اختتام کے قریب. 500 ملازمین 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم. اسپتال میں مالی بحران. بقایا تنخواہیں کب ملیں گی؟ مظاہرین کشمکش کا شکار. نئے معاہدے سے پہلے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ. لفٹ بند. اسپتال میں نظام درہم برہم. نوزائیدہ بچوں کو سلنڈر کے ساتھ اوپر لے جانے مشکل ہو گیا. قومی ادارہ برائے اطفال میں اسپتال میں سہولیات کا فقدان. ایک لفٹ چلتی ہے وہ بھی بار بار بند. بچوں کا اسپتال یا مشکلات کا مرکز. لواحقین سرابہ زوال. لفٹوں کی مرمت کا کام جاری. اسپتال انتظامیہ کی فقط تسلیاں. 43 سال بعد بڑا ایکشن. قطر اسپتال کے زمین سے تجاوزات کا خاتمہ. قطر اسپتال کی حدود میں 3 ہوٹلز اور 4 میڈیکل سٹورز مسمار. محکمہ صحت اور عدالت کے حکم پر اسپتال کی اراضی واگزار. مریضوں کو نئی سہولیات ملیں گی. انتظامیہ کا اسپتال میں ریلیف کاؤنٹر کا اعلان. کچرے کے خلاف سمندر میں جنگ. 1 ہفتے میں 25,000 کلو کچرا صاف. ایسٹ بہاف سے بورڈ بیسن تک صفائی مشن فل آن. 55 بوٹس اور 162 اہلکار بھی میدان میں. کراچی بورڈ پر بحری آلودگی کے خلاف بڑا صفائی آپریشن. کے بیٹی انتظامیہ کا سمندر کو صاف رکھنے کا عزم. اینگرو ہولڈنگز میں بڑی انتظامی تبدیلیاں. حسین داؤد چیئرمین. عبدالصمد داؤد سی ای او مقرر. بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم فیصلہ. تقرریہ نافذ. نئی قیادت ذمہ داریاں سنبھالے گی. اینگرو ہولڈنگز نے پی ایس ایکس کو آگاہ کر دیا. سی ایم ہاؤس کمپلینٹ سیل فعال. شہریوں سے مسائل کا فوری حل. صوبائی وزیر ذوالفقار علی شاہ نے شہریوں کی شکایات سنی. تجاویز اور مسائل براہ راست سنے. شہری شکایات کے حل میں شفافیت اور رفتار یقینی بنانے پر زور. ثقافتی اور سیاحتی منصوبوں کی بہتری ترجیح قرار. سرکاری اسکولوں پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد شفیق کا 2 ٹوک اعلان. کہا محدود وسائل کے باوجود اورنگی کے طلبہ نے شاندار کارکردگی دکھائی. سرکاری اسکولز کے تحفظ اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کا عزم. سینئر ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ مسٹریس کی اسامیاں پر کرنے کی تیاری. ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ مسٹریس کو اگلے گریڈ میں ترقی دینے کے لیے اہم اجلاس طلب. گریڈ 17 سے 18 میں ترقیوں کی راہ ہموار. سینیورٹی پر پورا اترنے والے افسران 9 جون کو ترقی پائیں گے.